بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتے تو ان کی شوخی میں چھپی دانشمندی انہیں صاف بچا لے جاتی۔ ہارون ہر دم کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح بہلول کو پھانس لے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد تشریف لایا تو خلیفہ ہارون الرشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ فقیہ کو اپنے دربار بلایا اور گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہ سما رہا تھا اور خلیفہ پر اپنے علم کا رعب جھاڑ رہا تھا۔ خلیفہ بھی اس کے علم پر فریفتہ ہوئے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بہلول بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلے، خلیفہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ فقیہ نے بہلول کے بوسیدہ کپڑے دیکھے تو حیرت سے ہارون الرشید سے کہنے لگا کہ آپ بہت مہربان اور رحم دل ہیں کہ بہلول جیسے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ سنے تو بہلول اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی عصا زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگے، آپ اپنے علم پر کیوں اتنے مغرور ہیں؟ آپ اپنے علم پر اتنا ناز نہ کیجیے۔ اگر آپ کو اپنے علم پر اتنا ہی ناز ہے تو میرے ساتھ علمی مباحثہ کر لیں۔ فقیہ نے غصے بھری نظروں سے بہلول کو دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تو سنا ہے تم پاگل ہو اور میں پاگلوں کے ساتھ علمی مباحثہ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہلول نے کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، تو آئیے میرے ساتھ مباحثہ کیجیے۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی بول پڑا اور بہلول کو ڈانٹ کر کہنے لگا، بہلول خاموش رہو، تم نہیں جانتے تم کس سے بات کر رہے ہو، یہ خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کریں۔ خلیفہ بھی علمی مباحثوں کا بڑا شوقین تھا۔ فقیہ سے کہنے لگا، کیا مضائقہ ہے اگر آپ بہلول کی دعوت قبول کر لیں؟ فقیہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے کہ میں بہلول سے ایک معاملہ پوچھوں گا، اگر تو اس نے ٹھیک جواب دیا تو میں اس کو 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر جواب نہ دے سکا تو یہ مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرا دیے اور کہنے لگے، فقیروں کے پاس اتنی اشرفیاں کہاں؟ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر میں یہ معاملہ حل نہ کر سکا تو آپ کا غلام بن جاؤں گا، اور جب تک آپ کی اشرفیوں کی قیمت پوری نہ ہو جائے آپ کی غلامی میں رہوں گا۔ فقیہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اور کہنے لگا، تو کیا آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ بہلول نے کہا، ہاں میں تیار ہوں، آپ مجھ سے معاملہ پوچھیے۔ اچھا بتاؤ۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے
اور ایک ایسا شخص اندر آتا ہے جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی جاتا رہا، تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ اتنا مشکل سوال بہلول سے اس کا جواب نہ بن پڑے گا، تو اچانک بہلول نے خاموشی توڑ دی اور بولنے لگے، گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں موجود عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، اور اطلاع یہ ملی تھی کہ اس کا دوران سفر انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی بیوی نے اس کے پاس بیٹھے شخص سے عقد کر لیا اور 2 مردوں کو اجرت دی کہ وہ میرے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھے اور روزے رکھے۔ اسی اثناء میں اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا، چونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، اس لیے عورت کے پاس بیٹھا شخص جس کے ساتھ اس نے عقد کیا تھا وہ عورت پر حرام ہو گیا، اور نمازیں اور روزے رکھنے والوں کی عبادت بھی باطل ہو گئی، اور فقیہ سے بھی پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کی بھی اجازت ہے تو میں بھی کچھ پوچھوں؟ فقیہ نے ناک منہ چڑھا کر کہا، ہاں پوچھو۔ بہلول کہنے لگے کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم سکنجبین بنانے کے لیے دونوں میں سے ایک ایک پیالہ نکال لیتے ہیں اور الگ برتن میں ڈالتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرا ہوا چوہا نکلا ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں کہ چوہا کس مٹکے میں گر کر مرا ہے؟ ہارون بہلول کے سوال پر بہت محظوظ ہوا اور ٹکٹکی باندھے فقیہ کی طرف دیکھنے لگا کہ اب یہ کیسے اس معاملے کو حل کرتا ہے۔ فقیہ گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا اور کافی وقت کوئی جواب نہ دے سکا۔ بہت دیر کے بعد خلیفہ ہارون رشید فقیہ سے کہنے لگے، جلدی جواب ارشاد فرمائیں۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد فقیہ بول اٹھا، عالی جاں، میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکا۔ تو ہارون نے بہلول کو اشارہ کیا کہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں۔ بہلول مسکرائے اور بولے، کیا حضرت فقیہ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہیں یا نہیں؟ تو فقیہ بولے کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ بہلول بولے کہ اس چوہے کو پکڑ کر دھو لیں اور خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں، اگر اس کے پیٹ سے سرکہ نکلا تو مطلب ہوگا کہ یہ سرکے کے مٹکے میں ڈبکی کھا کر مرا ہے، اگر شیرہ ہوا تو شیرے کے مٹکے میں، اور جو کچھ بھی اس کے پیٹ سے نکلے شیرہ یا سرکہ تو اس مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ سارے دربار والے عش عش کر اٹھے اور ہارون بھی بہت محظوظ ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔